نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو قرآن کریم انسان کو سیدھے راستے اور اعتدال پر قائم رکھتا ہے اور افراط و تفریط سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر فتنے اور ہر مسئلے سے قرآن کریم کا ذریعہ آسانی سے مل جاتا ہے، یعنی جب تک مسلمان قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیمات اور ارشادات نبوی پر عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی ترقی عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے بہت سی قوموں کو اونچا اٹھاتے ہیں اور دوسری قوموں کو اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نیچے گراتے ہیں۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیمات اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی کے تمام شعبوں میں عمل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی مثالی ترقی اور ایسا عروج عطا فرمایا جس کی نظیر نہیں ملتی، اور جس سے تمام اقوام عالم واقف ہیں۔ مسلمان آج کتاب و سنت کو چھوڑ کر خوار ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ، عن قریب ایک عظیم ترین فتنہ برپا ہونے والا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس فتنے سے چھٹکارے کی راہ اور مفر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے حفاظت کا ذریعہ قرآن کریم ہے، اور اس کے اندر تم سے پہلے لوگوں کے حالات کا ذکر ہے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والے امور اور حالات کی خبر ہے، اور تمہارے باہمی معاملات کے فیصلے کا حکم اس میں موجود ہے۔ اور قرآن کریم حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی بات مذاق کی نہیں ہے۔ جو شخص غرور اور فخر کی وجہ سے قرآن کریم کو ترک کر دیتا ہے، اللہ اس کو ہلاک اور برباد کرتا ہے اور اس کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت ڈھونڈتا ہے، اور اللہ اس کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط ترین رسی ہے، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور یہی قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مضبوط ترین رسیوں میں سے ایک ہے، اور وہ حق تعالیٰ کو یاد دلانے والی کتاب ہے، حکمت و دانائی عطا کرنے والی ہے، اور وہی سیدھا راستہ دکھانے والی ہے، اور وہی ایسی کتاب ہے کہ اس کے اتباع کے ساتھ خواہشات نفسانی حق سے ہٹ کر دوسری طرف مائل نہیں کر سکتی۔ اس کی زبان ایسی ہے کہ اس کے ساتھ دوسری زبانیں مشابہ نہیں ہو سکتی، اور اس کے علوم سے علماء کی تشنگی نہیں بجھتی۔ وہ کثرت استعمال اور بار بار تکرار سے پرانا نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ایسا کلام ہے کہ جتنا تو اس کو سنتا جائے گا، تو اس کے قرآن کے اندر مزید آپ کو الفت پیدا ہوتی جائے گی قرآن کے بارے میں، جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئیں، اور جو قرآن کے مطابق بات کرے اس کی تصدیق کی جاتی ہے، اور جو قرآن پر عمل کرے اس کو عظیم ترین ثواب دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی، اور آپ سے صرف حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو شخص قرآن کا ایک لفظ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ قرآن مجید کا ایک لفظ یعنی الف لام میم پڑھیں، تو اس میں آپ کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ یعنی الف پڑھنے سے 10 نیکیاں، لام پڑھنے سے 10 نیکیاں، اور میم پڑھنے سے آپ کو
10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کے اوپر ایک طرح سے اس کو پریکٹیکلی طور پر اپنائیں، قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں، قرآن کے اندر جو احکامات بتائے گئے ہیں ان کی پاسداری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن احکامات کی، جن کاموں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو بھی بجا لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کوئی سنا سنایا اللہ پاک